سادگی پر فتویٰ سبھی دیتے ہیں پر مرتے ہیں سب بے حیائی پر ہی۔ ہمسایہ بھوکا ہو تو مدینہ جا کر کبوتروں کو دانہ ڈالنے سے ثواب نہیں ملتا۔ تمہیں جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے، اور جو بھی اللہ پر پختہ ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ سب سے زیادہ ناقدری ہم ان رشتوں کی کرتے ہیں جن کے ساتھ ایک چھت تلے رہتے ہیں۔ اللہ کافی ہے دوست کے طور پر بھی، اور اللہ ہی کافی ہے مددگار کے طور پر بھی۔ ذرا سوچ کر دیکھیں، صدقہ کے لیے بکرے یا چاول کی ڈیگے سے بہتر ہے کہ محلے کی دکان کی رجسٹر سے کسی غریب کا ادھار کا کھاتا کٹوا دیا جائے۔ ایک نماز میں اگلی نماز کی توفیق مانگنے سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ فطرت کا ایک قانون ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، پھر کوئی متکبر بن جاتا ہے اور کوئی عاجزی اختیار کر لیتا ہے۔ آپ کبھی بھی لوگوں کی سوچ کو اپنے بارے میں تبدیل نہیں کر سکتے، اس لیے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگی اس طریقے سے بسر کیجیے جو آپ کو خوشی دے۔ اپنے آپ سے سب سے مشکل لڑائی وہ ہوتی ہے جب آپ کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور آپ کا دماغ رشتوں کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے۔ آپ صرف عزت دیں، لوگ گھٹیا ہے یا سچے خود ہی سامنے آ جائیں گے۔ ضروری نہیں بیمار ہونے کے لیے بیماری کی ضرورت ہو، کچھ لوگ دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ دین میں آسانی ضرور ہے، مگر دین میں منمانی نہیں۔ انسان نہ تو کچھ ہنس کر سیکھتا ہے اور نہ کچھ رو کر سیکھتا ہے، جب بھی کچھ سیکھتا ہے یا پھر کسی کا ہو کے سیکھتا ہے یا پھر کسی کو کھو کے سیکھتا ہے۔ اپنے مخالف کو گالیاں دینا اور غیر اخلاقی رویے سے پیش آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اسے دلیل سے شکست نہیں دے سکتے۔ کسی نے اپنی دادی سے پوچھا، دادی جان آپ پیسے کیوں قرآن کے اندر چھپاتی ہیں؟ دادی نے کہا، میں نے تم لوگوں کو دیکھ لیا ہے کہ تم لوگ قرآن نہیں کھولتے۔ اچھی انگلش بولنے سے نہیں بلکہ تمیز کے ساتھ بات کرنے سے پتہ چلتا ہے کون کتنا پڑھا لکھا ہے۔ جب اپنے پرندے کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائے تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ اپنا راز اپنے سینے میں رکھنے والا خود بھی چین سے رہتا ہے اور اس کا راز بھی محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نکاح کرو رزق میں دوں گا، مگر ہمارے معاشرے میں مرد کی اچھی جاب ہو، گھر ہو تو نکاح ہوگا، اس لیے ہمارے معاشرے میں زنا عام ہوتا جا رہا ہے۔ نکاح کو آسان بنائیں، مشکل نہیں۔ ہم اپنے مالک کے کرشموں کو بھی نہیں سمجھ سکتے، وہ عجیب ہے، بہت آزماتا ہے، آخری حد تک لے جاتا ہے اور پھر ایک دم سے ایسا کچھ کر دیتا ہے کہ تمام زخم ایک ساتھ بھر جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا کہ تکلیف کیا تھی۔ جب لوگ طے کر لیتے ہیں کہ اب تعلق نہیں رکھنا تو وہ پتھر کے ہو جاتے ہیں، اور پھر پتھر کے سامنے جتنا بھی رو لو، گڑ گڑا لو، معافیا مانگ لو، وہ کہاں سنتے ہیں۔ اپنے محبت کرنے والوں سے اتنی شکایتیں نہ رکھیں کہ آپ کی شکایتیں دور کرتے کرتے ایک دن وہی آپ سے دور ہو جائے۔ بت پرستی، دنیا پرستی، شخصیت پرستی، نفس پرستی اور فرقہ پرستی شرک کے اقسام ہیں۔ موت برحق ہے اور موت پر ایمان دین اسلام کا جز، لیکن خودکشی حرام ہے اور دوسروں کو ہلاکت میں ڈالنا گناہ کبیرہ۔ نماز، ذکر، تلاوت میں رٹے لگانے سے شاید ثواب مل جائے، لیکن رب نہیں ملتا۔ مرد صرف اپنی من پسند عورت کے ساتھ ہی خوش رہ سکتا ہے، سمجھوتے کے ساتھ نہیں۔ مرد کو عورت کے کردار کی کتنی فکر ہوتی ہے، اتنی فکر اگر وہ اپنے کردار کی کرے تو کتنی عورتیں بد کردار کہلانے سے بچ جائیں۔
اپنی ذات اور نفس پر جبر کر کے جو کام بنا کسی مفاد کے کیے جاتے ہیں وہی خوشنودی اور رضائے الہی کہلاتے ہیں۔ کامیابی کوئی حادثہ نہیں بلکہ اس میں آپ کی دن رات کی محنت، تجربہ، قربانیاں اور سب سے بڑی چیز اپنے کام سے پیار ہے۔ مایوس مت ہو، اللہ سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے۔ سب سے بھاری بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے۔ آزاد وہی ہے جو کسی کی توجہ کا طالب نہیں ہے۔ ہر آزمائش کے پیچھے بڑا صلہ ہوتا ہے کہ اگر تم جان لو تو کبھی شکوہ نہ کرو۔ جو لوگ اپنی سوچ نہیں بدل سکتے وہ کچھ نہیں بدل سکتے۔ پیٹ کی خاطر ان لوگوں سے بھی رشتے چھوٹ جاتے ہیں جنہوں نے ایک ہی پیٹ سے جنم لیا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ہماری ضرورت نہیں ہوتی، وہ یہ صرف دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کس حد تک مفید ثابت ہوتے ہیں۔ اپنی بے معنی اناؤں کی خاطر اپنے معصوم بچوں کی زندگی برباد نہ کریں۔ پریشانیاں صرف مکافات عمل کے تحت نہیں آتی، کچھ آزمائشوں کے طور پر، کچھ سبق دینے، کچھ نیکیاں دینے اور کچھ مستقبل کی تیاری کے لیے بھی آتی ہیں۔ اپنی کسی بھی خواہش کو جنون مت بنانا، کیونکہ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہے جو ہمیں کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ کوشش کریں جس چیز کے لیے آپ خود ترسے ہیں کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہو، خوشیاں ہو یا سکون۔ وفا کا تعلق عورت اور مرد سے منسلک نہیں ہے، اس کا تعلق طبیعت، نیت اور تربیت سے ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے ہمارے پاس کتنا حسن، کتنی دولت، کتنے گھر، کتنی گاڑیاں ہیں؟ کھانی تو بس 2 روٹیاں ہے، جینی تو بس ایک زندگی ہے۔ فرق تو بس یہ پڑتا ہے ہم نے کتنے پل خوشی سے بتائے اور کتنے لوگ ہماری وجہ سے خوشی سے جیے۔ کسی قبرستان کے باہر لکھا تھا، منزل تو تیری یہی تھی، بس زندگی گزر گئی آتے آتے، کیا ملا تجھے اس دنیا سے، اپنوں نے ہی دفنا دیا تجھے جاتے جاتے۔ فرض اور واجب عبادتوں کے بعد سب سے خوبصورت عبادت دوسروں کا درد محسوس کرنا ہے۔ علم دولت سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ دولت کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ بابا کے کندھے پر چڑھ کر جیسی نظر آتی تھی ویسی نہیں ہے دنیا۔ تکبر کے گھوڑے پر سوار آدمی چلتا بہت ہے، پہنچتا کہیں نہیں۔ اگر 2 حالتوں پر آپ آزمائش پر پورا اترے تو آپ باکمال ہیں۔ ایک ہمارا صبر جب ہمارے پاس کچھ نہ ہو، اور دوسرا ہمارا رویہ جب ہمارے پاس سب کچھ ہو۔ اچھا انسان ریاضی کے 0 کی طرح ہوتا ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، پر وہ جس کے ساتھ جڑ جائے اس کی قیمت 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔